نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں گوشت بھی تھا، مرغی کا گوشت. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا. خرگوش کا گوشت. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش شکار کیا، پھر میں نے اسے بھون لیا، تو ابو طلحہ نے مجھے اس کا پچھلا دھڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. میں اسے آپ کے پاس لایا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا. مچھلی. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اتنی بڑی بلا، کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. لحمًا طَرِيًّا. ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کو ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملی اور اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور اس کا تیل بھی نکالا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا فَتُطْعِمُونَ. وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. صحابہ چونکہ ساتھ لے کر گئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ اس مچھلی کا نام عنبر تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سالن یعنی گوشت کا سالن بنا کے کھانا. ایک تو ہے کہ اس کو ڈرائی کھانا یا اس کو آگ وغیرہ پہ بھون کے کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سالن پکانا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہی نہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے. عرض کیا دیکھا ہے، لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ایسا گوشت کھایا جا سکتا ہے. تو گوشت کو ہڈیاں میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے. دستی کا گوشت. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا، آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی آپ کو پسند تھی. دستی ہوتا ہے آگے کے، جیسے بکری کے 4 پاؤں ہوتے ہیں نا، تو آگے کے جو لیگز ہوتی ہیں. آپ نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. پھر دوبارہ آپ نے دانتوں سے گوشت کھایا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بائٹس کے بیچ میں آپ نے ایک تعلیم دی اور دوسرے بائٹ کے بعد پھر وہی بات دوبارہ تکرار کی. تو ہم بھی سوچیں کہ ہمارے کھانے کے دوران کی گفتگو کیا ہوتی. ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں یا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کیا کریں؟ اچھی گفتگو کریں، کام کی گفتگو کریں، کسی کے علم میں اضافہ کریں یا کسی سے کچھ سیکھیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ دانتوں سے آپ نے اس کو کاٹا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گوشت کو دانت سے کاٹ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پکڑائی اور انہوں نے تناول فرمائی. اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. انہوں نے وہ بھی آپ کو دی، آپ نے اسے بھی تناول فرما لیا. فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی. آپ نے فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی بہت پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا اور تھوڑا باقی ہو، جو بالکل ساتھ ساتھ لگا ہوا. پھر پوشت کا گوشت. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے. پسلی کا گوشت، چانپے جن کو بولتے ہیں. ام سلمہ سے روایت ہے ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا. یعنی گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا سوائے اونٹ کے پائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے، یعنی زیادہ دن تک وہ چل جاتے تھے. بھنا ہوا گوشت. بھنے ہوئے گوشت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. سورۃ ہود 69. بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بکری کے علاوہ بچڑے کا گوشت بھی، بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ، اس کو اگر
استعمال کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بچڑے کا گوشت، دوسرے بھنا ہوا گوشت. سوکھا گوشت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے. اس میں سوکھے گوشت سے مراد یہ کہ پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر یا اکٹھا ذبح کرتے تھے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیتے تھے. آپ میں سے کسی نے کھایا ہو گوشت؟ جی، ہنٹر بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. گورخر کا گوشت. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے. ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے. ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے، یعنی احرام کی حالت میں تھے. انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. ان کے ساتھیوں نے گورخر یعنی نیل گائے دیکھی. ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، خود بھی کھایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا، لیکن پھر نادم ہوئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس اور بچا ہوا ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا، کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا، آپ کو پیش بس کیا گیا. تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے.